بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الى یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 240۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑیں بیویاں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وصیت کرنا ہے، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً، ساز و سامان اور فائدے کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، ان کو نکالے بغیر۔ یہاں اس آیت میں ایک حکم ہے جو کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، وہ یہ کہ جو خاتون اس کا شوہر فوت ہو جائے، جس کو کہتے ہیں بیوہ یا جس کو متوفی عنہا کہتے ہیں، تو اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ آیت نمبر 234 میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جن خواتین کے خاوند فوت ہو جائیں تو ان کے لیے وصیت یہ ہے کہ وہ 1 سال تک ان کو فائدہ دیا جائے گا اور ان کو نکالا نہیں جائے گا، یعنی 1 سال تک وہ خاوند کے گھر پہ ہی رہیں گی اور وہاں خاوند کے مال سے ان کو فائدہ دیا جاتا رہے گا، یا خاوند کے جو ورثاء ہیں، والدین وغیرہ، ان کے مال سے فائدہ دیا جائے گا، اور 1 سال تک ان کو نکالا نہیں جائے گا اپنے گھر سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکلیں، یعنی وہ 1 سال سے پہلے وہ جانا چاہیں اپنے خاوند کے گھر سے جو کہ فوت ہو چکا ہے اب، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو وہ کریں اپنے آپ کے متعلق، اپنی جانوں کے متعلق، اپنے متعلق بھلائی میں سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر وہ نکلیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سسرال میں رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ ان دنوں میں مسئلہ پوچھا بھی کئی طرف سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے صورتحال بنتی ہے کہ لڑکی کے جو بھائی وغیرہ یا والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ خاوند تمہارے فوت ہو چکے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تو لڑکی یہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ ایک آدھ بچہ بھی ہوتا ہے، کبھی بچے نہیں ہوتے، یا بچے ہوتے ہیں کچھ جوان ہوتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کبھی وہ گھر والے، وہ لڑکی کے والدین اور بھائی وغیرہ کہ کیا اس لڑکی کو ہماری بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، وہاں پر ہی رہ لینا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی خود تو آنا چاہ رہی ہوتی ہے اپنے والدین کے پاس میکے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہیں پر اب رہو، یہاں پہ اب کیوں آ رہی ہیں؟ تو اس میں کیا کرنا چاہیے ایسی خاتون کو؟ جو بیوہ ہے، بیوہ کے لیے اصل تو یہ ہے کہ اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن وہ عدت اپنے شوہر کے گھر گزار سکتی ہے جہاں وہ اس کا شوہر فوت ہوا، اگر وہاں پر کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ضروریات ایسی نہیں ہے کہ جو پوری وہاں پہ نہ ہو سکیں، تو وہاں پر وہ عدت گزار سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ ایسے گھر میں ہے جو صرف اس کے خاوند کا نہیں ہے، یعنی اگر وہ اس کی وراثت میں اس کو نہیں ملا ہوا، تو پھر اس کو اس گھر میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اس کے سسرال والے، خاوند کے والدین وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہیں پہ رک جاؤ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہاں پر رکا اس اعتبار سے جا سکتا ہے کہ وہاں پہ پردے کا کوئی ایشو نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ دیور یا جیٹھ وغیرہ وہ بھی بڑے ہوتے ہیں یا شادی شدہ ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ پچھلے دنوں ایک سوال آیا کہ وہ اس کے دیور، لڑکی کے دیور، وہ شادی شدہ نہیں ہیں، جوان ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اور ایک ہی گھر ہے، اور جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اب خاوند بھی نہیں ہے، تو ہم وہ کہہ رہے ہیں لڑکی کو آ جاؤ، تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں پر تو چلے جانا چاہیے لڑکی کو، وہاں پر تو رہنا مناسب نہیں ہے ان کا، یا پھر یہ کہ بالکل وہاں پہ اگر رہنا ہے تو سیپریٹ اپنا الگ کر کے وہ رہیں، تو اپنے گھر چلی جائیں گی تو وہاں پہ مزید ان کے لیے کوئی رشتہ دیکھا جائے، ان کی شادی کر دی جائے۔ تو
وہاں پر رکنا اس کے لیے صرف اس صورت میں ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ وہ خاوند کا گھر ایسا ہو کہ جو بیوی کے حصے یا بچوں کے حصے میں آیا ہوا ہو، پھر تو وہ ان کی اپنی ملکیت ہے، وہیں پہ رکیں گی۔ دوسرے نمبر پر وہ اگر ملکیت نہ ہو یا اس میں سے کچھ حصہ ہو بس، تو پھر اس صورت میں اگر پردے کا مسئلہ نہ ہو تب بھی رکنا چاہے تو خاتون وہاں پر رک سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی بھی صورت میں اجتناب کرنا چاہیے وہاں رکنے سے، کیونکہ معاملات کی خرابی کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور جیٹھ کے بارے میں کہا یہ تو موت ہے، اور موت کہنے کا سبب یہی ہے کہ فتنہ اگر اٹھے تو یہاں سے زیادہ اٹھ سکتا ہے، اگر نہ اٹھے تو نہ اٹھے، کسی طرف سے بھی نہ اٹھے، لیکن جہاں سے خدشہ زیادہ ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ کر دیا۔ یہ تو ایک بات ہوگی کہ وہاں پہ رکنے کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ 4 ماہ 10 دن تھی عدت، تو یہ یہاں پر 1 سال کا ذکر کس لیے؟ کچھ اہل علم نے، کچھ مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ کون سی آیت ہے؟ 234 نمبر، جس میں 4 مہینے 10 دن کی عدت کا ذکر ہے۔ پہلے ایسا تھا، پہلے یہ کہا گیا کہ 1 سال تک خواتین کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا، جہاں پہ اس کی شادی ہوئی ہے 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا۔ پھر کہا گیا 4 ماہ 10 دن، یعنی 4 ماہ 10 دن عدت ہے، تو اس وقت تک وہ رہنا اگر وہاں پہ مناسب ہو تو رہ لے، ورنہ اس کے بعد پھر ختم۔ کچھ علماء نے کہا، مفسرین نے، کہ یہ منسوخ نہیں ہے، منسوخ اس کو نہ قرار دیا جائے تو بھی کام چل سکتا ہے۔ وہ کیسے چلے گا؟ وہ ایسے کہ 4 ماہ 10 دن تک یہ تو لازم اور ضروری ہے کہ وہ عدت گزارے اور وہاں پر رکے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر باقی جو اوپر کا جو باقی عرصہ ہے سال کا، سال پورا کرنے کے لیے، وہ مستحب ہے۔ وہاں پر اگر وہ لوگ اس کو روک لیں، ٹھہرا دیں کہ آپ 1 سال تک یہاں پر رہو، کھاؤ پیو، یعنی وہ مال یا وہ گھر خامد کا ذاتی نہ ہو، اس کے والدین کا ہو، والد صاحب کا ہو، خامد کا اگر حصہ ہو تو اس میں معمولی حصہ ہو اگر انہوں نے کیا ہوا ہو، لیکن اگر والد موجود ہے اور خامد فوت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کو ابھی حصہ، جائیداد تو ابھی تقسیم ہی نہیں ہوئی، تو خامد کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ والد ابھی موجود ہے اور اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا تو اس کو جائیداد تو نہیں ملتی، وراثت تو نہیں ملتی۔ وراثت تو تب ملتی ہے جب والد پہلے فوت ہو چکا ہو، ورنہ تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا چاہیے کہ 4 ماہ 10 دن تو ضروری ہے کہ وہ خاتون وہیں پر رہ لے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور وہ خامد کے جو اولیاء ہیں وہ اس کا خرچہ بھی برداشت کریں، رہائش بھی دیں، سب چیزوں کا خیال رکھیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر 1 سال تک وہ مستحب ہے، 1 سال پورا اس کو وہاں پہ رہنے دیں، اس کو فائدہ پہنچائیں، یعنی اس کے خرچے کا خیال رکھیں، بچے کے خرچے کا خیال رکھیں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور 1 سال کے بعد پھر وہ وہاں سے اس کو رخصت کر دیں اور وہ وہاں پہ چلی جائے۔ ہاں، لیکن اگر خاتون اپنی مرضی سے جانا چاہے، 4 ماہ 10 دن پورے کر لیے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اب جاؤں گی، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقات کے لیے، جن کو طلاق دی جاتی ہے، ان کے لیے بھی ساز و سامان اور فائدہ ہے اچھے طریقے سے۔ یعنی یہ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ طلاق اگر دی جائے، طلاق کا اگر معاملہ ہو تو اس کو معروف طریقے سے کرنا ہے۔ یعنی طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ طلاق بائن ہے یا طلاق رجعی ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے، یعنی پہلی یا دوسری طلاق ہے، تو پھر اس میں تو خاوند کے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے خاوند کی کہ وہ عدت کے دوران اپنی بیوی کو خرچہ وغیرہ دے گا، بچوں وغیرہ کا سب کا خرچہ دے گا۔ اور اگر وہ آخری طلاق ہے، طلاق بائن ہے، جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، تو اس میں پھر بیوی کے لیے کوئی خرچہ خاوند کے ذمہ تو نہیں ہے۔ اگر بچے ہیں اس کا تو خرچہ ہوگا لازمی خاوند کے ذمہ، لیکن بیوی کے ذمہ، بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متاع بالمعروف، ان کو کچھ فائدہ اچھے طریقے سے پہنچا دو، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ دو، کوئی ساز و سامان دو، پیسے وغیرہ دے دو۔ اور یہ اس لیے کہا گیا تاکہ طلاق کو لڑائی اور جنگ نہ بنایا جائے، طلاق کو اسی طرح سے رکھا جائے جیسے شریعت میں اس کو رکھا گیا ہے، اگر جس میں نقصانات بھی کچھ ہوتے ہیں، 2 خاندان ٹوٹتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف طلاق کو اس طرح سے حوا بنا دینا کہ جس طرح سے یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی عذاب یا کوئی اللہ کی طرف سے غضب کی بات ہوتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہم کئی جگہ پر دیکھ چکے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے، یا لڑکیاں تکلیف برداشت کر رہی ہوتی ہیں، طلاق نہیں لینی دینی، بس ختم۔ لڑکا بے شک ظالم ہو، بدترین ہو اور فاسق ترین ہو، بلکہ سوال اس طرح کے زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ خامد کیا ہے؟
نماز روزہ تو ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ کیا ہے، ملحد ہے وہ، کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، کہتا ہے میں رسول کو نہیں مانتا ہوں، میں سنت کو نہیں مانتا ہوں۔ ابھی پچھلے دن ایک سوال آیا کہ ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھتا بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا اور حدیث کو بھی نہیں مانتا ہے، اور اس کو کہا جائے تو وہ بیوی کو ڈانٹتا بھی ہے کہ نماز کے لیے کیوں کہتی ہو۔ تو اس کی جو ماں ہے، لڑکے کی ماں، وہ کہتی ہے کہ نماز اس نے کیا کرنی پڑ گئی، یہ نماز سے زیادہ ضروری کام کرتا ہے، تم کیوں اس کو نماز کا کہتی ہو۔ اب یہاں اس طرح کی صورتحال میں بھی لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، طلاق نہیں لینی تم نے، بس یہیں پہ مرو کھپو جو بھی ہو، طلاق نہیں لینی۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں ہوں، تنگی ہو، تنگ دستی ہو تو اور بات ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن جب دینی معاملہ یہاں تک آ جائے تو پھر آگے نسلوں پر فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ خاوند ہوتا ہے، وہ خاوند اپنی بیوی سے بہت تنگ ہوتا ہے، یا اس کے نافرمانی کی وجہ سے، یا اس کے گناہوں کی وجہ سے، یا اس کی حماقتوں کی وجہ سے، یا اس کی خیانتوں کی وجہ سے کسی بھی چیز سے، تو وہ بجائے اس کے کہ اچھے طریقے سے الگ ہو جائیں، جب ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ معاملہ چلتے چلتے نہ تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، نہ بچوں کی تربیت ٹھیک سے ہوتی ہے، نہ وہ خاندان ٹھیک سے چلتے ہیں، تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اکٹھے ہوتے ہیں نہ جدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پچھلی آیات میں ہم نے سب پڑھا، بار بار اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ساتھ معروف کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ اس چیز کو اپنے اس طریقے کے مطابق رکھو، ایسا نہ ہو طلاق ہونے کے بعد تو یہاں شیطان کے کئی اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں، جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ بس پھر ہر بندے نے ایک دوسرے کے خلاف غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی یہ سب کرنی ہوتی ہیں، اور شیطان ناچ رہا ہوتا ہے، یعنی گا رہا ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ طلاق کے بعد یہ ہو گیا دو خاندانوں میں۔ اگر وہ آپس میں رشتہ دار ہیں تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ جو کہ اس معاملے میں فیئر رہتے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جس شخص نے تہمت لگائی، ان کے اپنے عزیز تھے، بھانجے دور سے ان کے لگتے تھے، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے صرف اور صرف اتنا کیا ابوبکر صدیق نے کہ کہا کہ میں اب کے بعد، اور ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے، جس پر اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں وہی شریک ہو گیا ان پر تہمت لگانے میں۔ تو جب آیات نازل ہوئیں اور ان کو سزا مل گئی، درے لگا دیے گئے ان کو، کیونکہ یہ سچے مخلص صحابی تھے، غلطی ہوگی ان سے ان کو سزا مل گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا ری ایکشن شو کیا، اتنا صرف رد عمل کا اظہار کیا کہ کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، آیت نمبر غالباً 23 ہے غالباً، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ تم میں سے جو اچھے مالدار لوگ ہیں وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ میں فقراء مساکین پر خرچ کرنا چھوڑ دوں گا۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں، تو انہوں نے پھر اسی طرح سے ان کا خرچہ جاری کر دیا۔ یعنی اس طرح کے معاملات میں یہاں پہ تو تہمت تھی، تو ہمارے ہاں طلاق کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور بالکل ختم ہو جاتا ہے سارا سلسلہ۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس طلاق کے بعد بھی اپنے معاملات کو اچھا رکھیں۔ ہم نے کم لوگ دیکھے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں 2 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان میں ایک ماشاء ہمارے سسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے ہیں، وہ ان کے ہاں بھی ایک طلاق ہوئی تو انہوں نے ماشاءاللہ طلاق کے بعد بھی، اپنی بہن کی گہری شادی ہوئی تھی بیٹے کی، لیکن اس کے بعد بھی طلاق ہوگی، بڑی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے شدید مخالفتیں، لیکن انہوں نے آنا جانا نہیں چھوڑا، اور اس کا اثر پھر بہت اچھا ہوا، بہت اچھا اس کا اثر ہوا۔ اور اسی طرح سے ایک اور ہیں، وہ عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، وہ بھی فوت ہو گئے، تو انہوں نے بھی بلکہ وہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وہ میں چھوٹا تھا، مجھے اتنی ہوش نہیں تھی، وہ گھر آیا کرتے تھے تو امی ابو سے کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو ضرور نکالیں کہ وہ عالم بنے، حافظ بنے، تو شاید ان کی باتوں سے امی ابو نے متاثر ہو کر کہا، یا اللہ نے دل میں ڈالا، تو انہوں نے الحمدللہ ہم سب کو پھر اس طرف لگا دیا کہ آپ پڑھو بھی، حفظ بھی کرو، عالم بھی بنو، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ ان کی یہ روٹین تھی، ان کے ماشاءاللہ بیٹے بھی علماء ہیں، تو ان کی یہ روٹین تھی کہ وہ مہینے میں یا 2 مہینے میں انہوں نے مختص کیا ہوا تھا کہ تمام عزیز و اقارب کے یہاں جانا ہے۔ ہم لوگوں میں یہ بڑی کوتاہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ہر گھر میں جایا کرتے تھے۔ یعنی جیسے لاہور رہتے تھے تو چنوٹ ہمارے گھر میں وہ آئے تو وہاں پہ جو عزیز و اقارب اور بھی تھے ان کے گھر میں، بے شک یہ کہ 2 گھنٹے کے لیے گئے لیکن جاتے تھے اور اچھی بات کہہ دیتے تھے، اور اچھی بات کہنے سے فائدہ ہو جاتا تھا۔
تو وہیں ان کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی تھی تو طلاق ہو گئی. اب وہ طلاق ہونے کے 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے بعد پھر ان کا وہ جو راؤنڈ تھا نا آیا چنیوٹ کا ہی چکر. اب بڑی مشکل بات ہے کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں. اگر جائیں چنیوٹ میں تو وہاں اس گھر میں جائیں یا نہ جائیں. تو وہ ماشاءاللہ ایسے فراخ دل تھے کہ وہ اپنے وقت کے مطابق وہاں پر آئے اور اس گھر میں بھی گئے اسی طرح سے گئے. جو تحفے تحائف جو چیزیں لے کے جاتے تھے وہ لے کر گئے اور ان کے ساتھ اسی طرح سے بات چیت کی جیسے کوئی طلاق کا واقعہ ہی نہ ہو. تو یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے اسلام کی ذریعے سے اور تعلیمات کے ذریعے سے اس طرح سے اس کو اجاگر ہمیشہ رکھنا چاہیے. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اختتام اب یہ یہاں پر اختتام ہو رہا ہے. یہ نکاح طلاق عدت وغیرہ تمام مسائل جو آیت نمبر 219 سے شروع ہوئے تھے یہاں 242 تک ان کا اختتام ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے کہاں اختتام کیا؟ اسی طرح كذلك اسی طرح يبين الله لكم آیاتی اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات اپنی نشانیاں اپنی تعلیمات مسائل لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو تاکہ تم عقل کرو تاکہ تم ان کو سیکھو اور اس کے بعد اسی کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب کریں. شیطان کے شر سے ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری بیویوں ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائیں اور دین پر ہمیں ہمیشہ جمع رکھیں جنتوں تک. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.